مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایک محترمہ ہے وہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان اکثر تکرار ہوتی رہتی، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کچھ بتائیں کہ کیا ہم کریں کہ تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ دیکھو وہ میاں بیوی کا ہے کہ جن میں تکرار نہ ہو، تو یہ اکثر لڑائیاں، دیکھو لڑائی تو میاں بیوی میں ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میرے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی تو دنیا کا نمبر ٹاپ کا جھوٹا انسان۔ زیادہ تر لڑائیاں ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں پر شوہر کو کوئی کام دھام نہیں ہے، وہ بس اپنے گھر پہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک ہی وقت میں ہر جگہ ساتھ میں رہیں گے، دیکھو شوہر کی بھی عزت جبھی ہوتی ہے نا جب وہ پورا دن کام پہ ہے اور شام کو آ رہا ہے، تو بیوی کی نظر میں بھی اس کی رسپیکٹ رہتی ہے۔ تو تھوڑی بہت لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اور جو زیادہ لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہیں، نبی کے طریقے سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیکھو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی میں تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اچھا یہ ہوئی کیوں؟ یہ امت کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو یہ تو ہوگا، یہ اس سے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت مثل سوکھی ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہے یا پسلی کی طرح ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی، جھکانے کی کوشش کرو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو زیادہ چھوٹ دے دی نا کہ جاؤ جو سمجھ میں آئے بیگم میں جو سمجھ میں آئے وہ کرو، تو پھر آپ ہو گئے کام پہ اور بیگم صاحبہ ڈالیں گی گھر میں تالا اور بیٹھی ہوں گی اپنے مائکے میں۔ تو اعتدالانہ چال شوہر کو بیوی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے نا تو حضرت عائشہ غصے میں تھی، تو حضور نے یہ طریقہ بتایا کہ بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو منائے۔ اچھا یہ شوہر کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی، میں اسے کیسے منا سکتا ہوں؟ یہ انا جو ہے نا گھمنڈ، یہی چیز گھر کو خراب کر دیتی ہے کہ میں کیوں مناؤں، یہ میری بیوی ہے، یہ خود 50 بار منائے گی، اس کی غرض ہوگی تو بھائی تم منا لو گے تو کون سی آفت آ جائے گی؟ ویسے سب کو مناتے پھر رہا ہے انسان، محلے والوں کو، پڑوس والے ناراض نہ ہو جائیں، فلاں دوست سے ہماری ناراضی نہ ہو جائے، تو مین جو بیوی ہے اس سے لڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں، تو یہ غصہ بس ازواجی زندگی والا تھا کہ حضور کو طریقہ بتانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ میرے ساتھ کھجوریں کھا لو، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھانی، آپ کھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی اور گٹھلی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی، حضرت عائشہ کی طرف، تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگیں، تو ایک دم آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے ساتھ آ کر بیٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ساتھ میں کھجوریں کھانا شروع کر دی، تو یہ لڑائی ختم۔ شوہر منانے کی کوشش تو کرے، وہ تو کرتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ بعض مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی بنا رہی ہوتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کچن میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور لوئی ایک مرتبہ حضور نے اٹھائی اور اس کو بنانا، لوئی آٹے کی بنانا شروع کر دی، تو حضرت عائشہ نے اس کی روٹی بنا کر جیسے ہی آگ میں لگائی نا تو کافی دیر ہو گئی لیکن روٹی بنی ہی نہیں، وہ آٹا کا آٹا رہا۔ تو کافی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی بننے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آٹے کا آٹا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جس ہاتھ کو نبوت کا ہاتھ لگ جائے اس کو دنیا اور آخرت کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو بہرحال حضور نے زندگی کیا دی ہے کہ دیکھو اپنے بیگم کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو اس کے گھر کے، اس کے کچن کے کام ہے اس میں ہاتھ بٹانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کی سنت ہے۔ اور آخری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک شوہر، شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ تو اگر تمہیں شریف انسان کو بننا چاہ رہا ہے نا، مرد اگر شریف بننا چاہ رہا ہے تو بیوی سے دب کے چلے۔ یار بیوی کو بھی کوئی مارنا ہے، بیوی کو بھی ڈانٹنا ہے، بیوی سے بھی لڑنا کوئی لڑنا ہے۔ یہ گرمی جو شوہر بیوی کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، یہ جا کر اپنے محلے میں پڑوس میں کسی سے جا کے دکھا تو 2 منٹ میں ساری گرمی اس کی نکل جائے گی۔ بہرحال غصے کو کم کرنے کے لیے جو سب سے اہم وظیفہ ہے وہ درود پاک کا ہے۔ درود پانی پڑھ لیں، دم کر لیں 121 مرتبہ درود پاک جو بھی یاد ہو، پانی پہ دم کر کے دونوں لوگ پیئیں، انشاءاللہ تعالی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔